بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ میں بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب ہوں گا۔ ایک بڑی طاقت ہوتے ہیں نوجوان، کسی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں نوجوان، کسی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں نوجوان۔ انہوں نے ہی قوم کی مستقبل کی باغ ڈور سنبھالنی ہوتی ہے، قیادت سنبھالنی ہوتی ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بڑوں کی، بزرگوں کی، کہ اپنے نوجوانوں کی حوصلے بڑھائیں، ان نوجوانوں کو اچھی لائن دیں، مثبت سوچ دیں، تعمیری سرگرمیاں دیں، تاکہ وہ تیار ہوں اس مستقبل کے لیے جس کا ذہن ہم نے بنایا ہوتا ہے۔ بڑے مقاصد کے لیے متحرک کرنا نوجوانوں کو، بڑی سوچ دینا نوجوانوں کو، یہ ذمہ داری ہوتی ہے تنظیموں کی، جماعتوں کی۔ اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان میں اس کا وجود غنیمت ہے کہ جس پلیٹ فارم سے نوجوانوں کو تعمیری سرگرمیاں ملتی ہیں، ان کو انگیج کیا جاتا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے کتنا بڑا سرمایہ نوجوانوں کی صورت میں بے مقصد زندگی بسر کر رہا ہے۔ آج یہاں پہ ماشاءاللہ مدارس کے طلباء، نوجوان طلباء بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ تو ایک زندگی وہ ہے کہ اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، جو ممکن جو ہو سکا وہ کر لیا، جو نہیں ہو سکا اس کو چھوڑ دیا۔ زمانہ جس طرف لے جائے اس طرف چل دیے، زمانے کے ایشوز پر چلے گئے۔ اور ایک زندگی وہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی مقصد متعین کریں اور اس کو ہدف بنا لیں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کریں، اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، اور ہم اپنا احتساب کر کے جائزہ لیتے رہیں کہ جو مقصد ہم نے متعین کیا ہے، اس مقصد کی طرف ہماری کتنی پیش رفت ہے۔ محراب و منبر پر علماء نے آنا ہوتا ہے، اور بالخصوص جو مدارس کے طلباء ہیں انہوں نے آنا ہوتا ہے۔ ایک کردار یہ ہے کہ آپ صرف مسائل بتاتے رہیں ان کو، اور ان کے اندر جو ہے دین کا تھوڑی سی معلومات ان کے اندر پیدا کر لیں۔ اور ایک کردار علماء کا یہ ہے کہ اپنے سامعین میں بجلیاں بھر دیں، ان کو بڑے مقاصد کے لیے ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کر دیں، ان کو لیڈ کریں، ان کی رہنمائی کریں، ان کو ان مقاصد کے لیے جو دین نے ہمارے لیے متعین کی ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا اس وقت چیلنج ہے ہمارے سامنے، کتنا بڑا بگاڑ ہے، کتنی بڑی بے دینی ہے، سیلاب ہے بے دینی کا، سونامی ہے بے دینی کا۔ ایسے میں اگر آپ اور میں بھی جن کا تعلق توحید کے ساتھ ہے، اور جن کا تعلق اس سچی دعوت کے ساتھ ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اگر وہ بھی اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور کوئی سرگرمی نہ ہو، کوئی مقصد کے لیے کی جانب پیش رفت نہ ہو، تو اس سے بڑی بدقسمتی ہماری اس قوم کی، ہمارے اس ملک کی، ہمارے اس معاشرے کی کوئی ہو نہیں سکتی۔ کتنا اللہ رب العالمین نے مجھ پر اور آپ پر کرم کیا کہ جس عقیدے کی وجہ سے اعمال قبول ہوتے ہیں، جس عقیدے کی وجہ سے جنت میں داخلہ ممکن ہوتا ہے، جس عقیدے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے وہ عقیدہ مجھے اور آپ کو دے دیا ہے۔ چھوٹا سا عمل کریں گے تب بھی یہ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ بالآخر جنت میں داخلہ ممکن ہوگا۔ تو اللہ نے اتنا بڑا احسان کر دیا، اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے مجھے اور آپ کو نواز دیا، اور ہم اس کے بدلے میں ان لوگوں کو جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ اسی حالت پر رہے، اسی عقیدے پر رہے، اسی بے دینی میں مبتلا رہے، نماز روزے سے بیگانہ رہے، دین کی درست سوچ سے بیگانہ رہے، تو جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، ان کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ یہ تبلیغ دین، غلبہ دین، یہ مقصد ہونا چاہیے ہم سب کا۔ اور آپ اور میں اس بات کو اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کا ایک بہت بڑا کام ہے نا۔ آج کہتے ہیں کہ جی ایک پروگرام ہو رہا ہے، دوسرا پروگرام ہو رہا ہے، کتنی بھی سوشل میڈیا پر بحث چل گئی۔ یار یہ تو وہ کام ہے کہ جو گلی گلی ہونا چاہیے تھا،
یہ اجتماعات ایک ایک دن میں دسیوں اجتماعات ہمارے اس بڑے 3 کروڑ کی آبادی کے شہر میں ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ سوچ یعنی احساس کمتری کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک دن میں ایک ٹائم میں ایک پروگرام ہے، دوسرا پروگرام ہو گیا تو اب تشویش میں مبتلا ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے کچھ کرنا نہیں ہوتا، جنہیں کوئی شر پسندی کے لیے کوئی موقع درکار ہونا چاہیے، ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے جو ہے نا شر پسندی پھیلاتے ہیں، اور سوشل میڈیا اس طرح کا ہو گیا ہے، اتنا اس طرح کا ہتھیار بن گیا ہے کہ ہر ایک جس کا کوئی کردار نہیں، جس کی کوئی سوچ نہیں، جو صرف اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، جس کو صرف اپنی انا کی تسکین چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے ہاتھ میں یہ ہتھیار ہے، اور وہ جب بڑے بڑے معاملات پر لب کشائی کرتا ہے اور انتشار پیدا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس وقت یہ اہل حدیث جماعت کی جو صورتحال ہے اس میں اگر کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم یار اس میں انتشار تو نہ ڈالو، اس کے اندر کوئی تعمیری سرگرمیاں انجام نہیں دے سکتے تو کم از کم کوئی تخریبی سرگرمیوں کی طرف تو نہ جاؤ، اپنے آپ کو اتنا تو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھو کہ تم نے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، تمہیں پوچھا جائے گا یہ الزام تراشیاں کس بات کی ہیں، تمہیں پوچھا جائے گا یہ حسد اور بغض کے تحت بنیاد حسد اور بغض تھا، اور تم اس کی آڑ میں جماعت کے معاملات میں جماعت کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، جماعت کی شخصیات کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، ایسے جو تجسس کر کے لوگوں کی خرابیاں تلاش کرتے ہیں اور پھر اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے جہنم کا وہ حصہ ہے کہ جس سے خود جہنم پناہ مانگے گی۔ کوئی سنگین وعید ہے، بڑی وعید ہے۔ تو اب جہاں پر کراچی شہر میں دسیوں اجتماعات، ہمیں ہر ایک بندے کو مبلغ بننا ہے، ہر ایک بندے کو داعی بننا ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس آپ کو وہ مواقع فراہم کرے، یہاں پہ آپ اس کے دست و بازو بنے، کارکن بنے۔ ایک جماعتی زندگی کو ہم نے عیب سمجھ لیا ہے، کہتے ہیں جی یہ، اور بالخصوص جو سوشل میڈیا پہ جماعت کے موضوع پہ لب کشائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا کسی جماعت سے تعلق بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی جو ہے نا کوئی کسی نظم سے وابستہ نہیں ہے، اور فیشن اس کو عیب بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ اہل حدیث یوتھ فورس کا کارکن ہے، یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا کارکن ہے، یہ جمعیت اہل حدیث سندھ کا کارکن ہے۔ یعنی یہ کوئی عیب کی بات ہے؟ یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہم نے جڑ کر کرنا ہے، مل کر کرنا ہے۔ کوئی اکیلے میں اور آپ کس طرح اس بڑے معاشرے کے اندر تبلیغ کر سکتے ہیں؟ ہم کسی ایک علاقے میں اگر مسجد کے اندر بھی ہم نے کوئی پروگرام کرنا ہے تو کتنے لوگ مل کر ٹیم ورک کریں گے تو وہ پروگرام کامیاب ہوگا، اور اپنے لوگوں کو دعوت دیں گے تو کامیاب ہوگا۔ اگر دعوت و تبلیغ کرنی ہے تو کتنا، یعنی آپ کے لیے کتنا بڑا میدان ہے، کتنے جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے میں کتنے لوگوں کو تبلیغ کی ضرورت ہے، تو کتنے اتنے بڑے بڑے میدان ہمارے پاس ہوں اور ہمارے اندر تبلیغ کا جذبہ ہی نہ ہو، دعوت کا جذبہ ہی نہ ہو۔ اب ایک میں جو بات کر رہا ہوں نا کہ عیب سمجھ لیا جاتا ہے، ہمارے بزرگوں کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ اگر ایک بچہ ان کا مسجد آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اعتراض نہیں، نماز نہیں بھی پڑھ رہا تو بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ کسی تنظیمی اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھ جوائن ہو گیا ہے اور کچھ دین کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے روک ٹوک ہے۔ بھائی صحابہ کی مثال دیکھیں نا، خود بھی اللہ کے دین کے لیے لگے ہوئے تھے، قربانیاں دے رہے تھے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اولادیں بھی اسی کام کے لیے وقف تھیں۔ ان ماؤں کو دیکھیں کہ جن کے سر فخر سے بلند ہوتے تھے کہ ان کے بیٹے شہید ہیں، ان بہنوں کو دیکھیں کہ جن کے سر فخر سے بلند ہوتے تھے کہ ان کے بیٹے شہید ہو گئے۔ یہ اتنا اعزاز کی بات تھی، دین کے لیے کام کرنا ان کے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہوا کرتی تھی۔ آج جو ہے نا صرف انفرادی عبادت کر کے، نماز پڑھ کے، اور اپنے آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ بھی موجود ہوگا اور کہے گا اللہ یہ میرے ساتھ کھاتا پیتا تھا، میرا خاندان کا فرد تھا، میرے محلے کا آدمی تھا، اس نے کبھی مجھے توحید کی بات نہیں بتائی۔ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ اتنا بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے؟ ابھی تو معاشی بدحالی الگ ہے، کتنے مسائل ہیں، لیکن یہ سب مسئلوں کا حل، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی حالات میں آئے تھے، لیکن انہوں نے آ کر سب سے پہلے دعوت کیا دی تھی؟ توحید کی دعوت دی تھی۔
یہ جتنے بھی سرکش ہو رہے ہیں، جتنے بھی ملاوٹ کرنے والے ہیں، جتنے بھی ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں، جتنے بھی لینڈ گریبرز ہیں، جائیدادوں پہ قبضہ کرنے والے ہیں، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ ایک طاقتور ہستی ہے کہ مرنے کے بعد جس نے ان کو جی کر کھڑا کر دینا ہے اور پھر ان کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کی حکمت عملی یہ تھی کہ توحید کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے۔ آج تبلیغ کے نام پر بہت چیزیں کی جاتی ہیں، لیکن انبیاء کرام کے تبلیغی نصاب کا سب سے بڑا موضوع توحید ہے۔ توحید ہی کی بات کرتے ہیں، ہر ایک چیز پہ کمپرومائز نظر آتا ہے، سمجھوتا نظر آتا ہے۔ سمجھوتا نہیں ہے تو توحید پر ہے نہیں ہے۔ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے، تب بھی اس توحید کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ لیکن آج میں اور آپ، ہماری حالت کیا ہے؟ اپنے خاندان میں متنازع نہ بن جائیں اس وجہ سے توحید کی بات نہیں کرتے، اپنے محلے میں متنازع نہ بن جائیں اس وجہ سے توحید کی بات نہیں کرتے۔ ویسے بڑے نمازی ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں، تقوی کا بہت بڑا ایک اپنے آپ کو سیمبل بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیسا تقوی ہے؟ کہاں گیا صحابہ کرام جیسا تقوی جنہوں نے توحید کے لیے مارے کھائی تھی، جنہوں نے توحید کے لیے جہاد کیا تھا، جنہوں نے توحید کے لیے جانیں پیش کی تھیں، جنہوں نے توحید کا نذرانہ پیش کیا تھا؟ آج اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں میں بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے، بزرگوں میں بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے، وگرنہ اگر بیدار نہ ہوئے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ مستقبل جس طرح بدحالی کی کیفیت ہمارے حال کی ہے، اسی طرح کا ہمارا مستقبل ہوگا۔ اگر مستقبل سنوارنا ہے تو میدان میں آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔